اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، نمازیوں کو، طلاب کو تقوی الہی یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کی، اس کی خوشنودی اور اس کی ناراضگی کا لحاظ رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آج کے نماز جمعہ کے پہلے خطبے میں چند احادیث یعنی فرامین محمد و آل محمد علیہ السلام آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، اور ان تمام روایات احادیث جو آپ کے سامنے تلاوت کروں گا ان کا موضوع ایک ہی نکتہ ہے، اور یہ نکتہ ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے دین اسلام کو سمجھنے کے طریقہ کار میں ایک بنیادی اور اہم ترین حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اور ائمہ اہل بیت کو یہ معلوم تھا کہ ان کی زندگیوں میں بھی اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ ان کے نام پر جھوٹ گھڑیں گے، جھوٹی باتیں ان سے منسوب کریں گے، اور ایک عام مسلمان جب ان باتوں کو سنے گا، کیونکہ نام اللہ کے نبی کا ہوگا، کیونکہ نام ائمہ اہل بیت میں سے کسی کا ہوگا، تو ایک عام مسلمان اسے اللہ کے نبی کا فرمان یا ائمہ اہل بیت کا فرمان سمجھ بیٹھے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بات جو کسی جھوٹے کا جھوٹ ہے وہ اسے رسول پاک اور اہل بیت اطہار کا فرمان سمجھ کر اسے دین سمجھ بیٹھے گا۔ اور جس طرح محمد و آل محمد علیہ السلام نے اس بات سے، اس مشکل سے خبردار کیا اور رہنمائی فرمائی، آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ وہی ہوا۔ کتب حدیث یہ بتاتی ہیں، شیعہ کی کتابیں ہوں یا اہل سنت کی کتابیں ہوں، واضح طور پر ہمیں یہ بتاتی ہیں اور اس بات پر گواہی دیتی ہیں کہ کتابوں کے اندر شیعہ کتابیں ہوں یا اہل سنت کی کتابیں ہوں، سچ کے ساتھ ساتھ بہت سارا جھوٹ بھی شامل کر دیا، اور اب بہت سارے لوگ یہ تحقیق کیے بغیر کہ جو حدیث کو کسی کتاب میں پڑھ رہے ہیں یا کسی سے سن رہے ہیں وہ حدیث صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں، تو اس کو اٹھا کر ممبروں سے بیان کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ جھوٹ پھیل جاتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ایک انسان ایک جھوٹ سنے جسے حدیث بنا کر پیش کیا گیا ہو، اور وہ اس پہ عمل کرتا رہے اور اس پر اجر کی توقع رکھتا ہو، اور دنیا سے آنکھیں بند ہو جانے کے بعد اسے پتہ چلے کہ یہ تو حدیث نہیں تھی، یہ تو دین نہیں تھا، تو وہ کتنا پچھتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر
ایک ایسے گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جو قیامت کے دن دیکھیں گے کہ دنیا میں جو انہوں نے کوششیں کی تھی وہ بیکار گئی، انہوں نے جو کام دین سمجھ کے کیا تھا وہ دین نہیں تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ کچھ تو وہ لوگ ہوں گے نا جنہوں نے جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ جنت سے محروم ہو کر جہنم میں جا رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو ان چیزوں کو دین سمجھ کر جو دین نہیں تھی انہوں نے عمل بھی کیا، انہوں نے محنت بھی کی، کوشش کی، اور قرآن کہتا ہے کہ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ دین نہیں تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جو باتیں وہ دین کے نام پہ سنتے تھے ان کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھے کہ پتہ تو کریں کہ آیا جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ دین ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے رسول پر نام پر بیان کیا جائے، اللہ کے رسول کے نام پر، جو اہل بیت کے نام پہ بیان کیا جائے، وہ حقیقت میں بھی ان کا فرمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی اس پر وہ غور نہیں کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہیں۔ جن لوگوں نے کوشش کی ہی نہیں تھی دین پر عمل کرنے کی، وہ تو گھاٹے میں ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں۔ لیکن یہ زیادہ بڑا گھاٹا ہے کہ انسان نے دین کے نام پر عمل کی کوشش بھی کی ہو لیکن غلط چیز پر عمل کرتا رہا، اور اس کی وجہ وہ خود ہے، کیونکہ اس نے جو سنا اس کو دین سمجھا۔ جس معاشرے میں آنکھیں کھولی وہاں پہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے سمجھا یہی ٹھیک ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہمارے پاکستان میں جو مشہور مسلک ہے، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، جو بھی بندہ ان میں سے کسی ایک مسلک میں پیدا ہو، آنکھ کھولے تو وہ تو اسی مسلک والا ماحول دیکھے گا، انہی کی باتیں سنے گا۔ تو بغیر غور کیے، بغیر سنجیدہ طریقے سے کوشش کیے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، آنکھیں بند کر کے جو اس نے دیکھا ہے اس پہ عمل کرتا چلا جائے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے معاف کر دے تو دوسرے کو کیوں معاف نہ کرے؟ اگر شیعہ کو معاف کرے تو پھر بریلوی کو کیوں نہ کرے؟ اگر بریلوی کو معاف کرے تو دیوبندی کو کیوں نہ کرے؟ جبکہ وہ جانتا ہے سب کے دلوں کی حالت کہ یہ سارے کے سارے جو اب میرے سامنے آئے کھڑے ہیں قیامت کے دن، ان سب نے ایک ہی رویہ رکھا ہے دین کے بارے میں، جو دیکھا اپنے ماحول میں اسی کو دین سمجھ کے عمل شروع کر دیا۔ تو سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہے، کس بنا پر ان میں فرق کرے؟ ائمہ اہل بیت کو، اللہ کے نبی کو یہ بات بڑی اچھی طرح معلوم تھی، اور سب سے بڑھ کر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات سب سے زیادہ معلوم تھی، اس سے بڑھ کر کسی بات کو کوئی نہیں جانتا۔ لہذا جو لوگ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے، جس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل استعمال کرو۔ ایک آیت پڑھوں بلکہ وہ 2 آیتیں ہیں اصل میں، اور پھر آپ کی خدمت میں یہ احادیث اور روایات بیان کروں۔ ابھی تک جو میں نے باتیں کی وہ موضوع کی اہمیت بتانے کے لیے تھی کہ ہر چیز جو ہم دین کے نام پہ سنتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ دین ہو۔ ہر چیز جس کو ہم اللہ کے نبی کا فرمان سمجھتے ہیں، اہل بیت کا فرمان سمجھتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہو۔ تو کیا طریقہ ہے ایک عام آدمی کے لیے کہ وہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو؟ جیسے آپ کو پتہ نا بازار میں نقلی نوٹ جو چلائے جاتے ہیں وہ اصلی نوٹ کی طرح نظر آتے ہیں،
اگر انسان ہوشیار ہو، تیز ہو، اصلی نوٹ کی نشانیاں اسے پتہ ہو تو وہ نقلی نوٹ سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ لیکن جو لوگ اس معاملے میں لاپرواہ ہوتے ہیں ان کو لوگ نقلی نوٹ دے کے چلے جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب اتنی رقم ادا کی گئی، بیچ میں اتنے نوٹ جعلی تھے، نقلی تھے۔ وہ کسی کو آگے دے بھی نہیں سکتا، پکڑ کے جیل میں ڈال دے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ نقلی دین کو ہم اصلی دین سمجھ کے اس پہ عمل کریں اور عقل مندی کا اور ہوشیاری کا مظاہرہ نہ کریں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے رسول فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اے میرا رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ وہ آگے آ جائے۔ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیے کہ جو بات کو لاپرواہی سے نہیں سنتے، بڑی توجہ سے سنتے، تاکہ سمجھے تو صحیح بات کیا ہو رہی ہے۔ جو بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر اس بات کے پیچھے چلتے ہیں جو سب سے بہترین ہوتی ہے۔ بہترین یعنی حق ہوتی ہے، اس پہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ کیا خوشخبری دے دیجیے ان کو؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی، ان کو طریقہ آ گیا۔ ہر چیز سن کے پیچھے نہیں دوڑ پڑتے، یہ صحیح اور غلط کو الگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ صلاحیت کس میں پیدا ہوتی ہے؟ جس نے پہلے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اصلی نوٹ کی نشانیاں غور سے دیکھی ہو، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نوٹ جو آپ دیا گیا یہ نقلی ہے۔ جس نے توجہ ہی کبھی نہ کی ہو، جس کو سمجھا بس نوٹ ہی سمجھ رہی، اصلی نوٹ سمجھ رہی، دھوکہ ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں صاحبان عقل، کیونکہ انہوں نے عقل کو استعمال کیا جہاں کرنا چاہیے تھا، اور اب اس استعمال کے نتیجے میں یہ ہر بات کو صحیح بات سمجھ کے اس کے پیچھے دوڑ نہیں پڑتے۔ اب یہاں پر سوال، آیت تمام، یہاں پر سوال، یہ جو اللہ نے فرمایا بات کو غور سے سنتے ہیں اور سب سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس بات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ بہترین انتخاب کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ سب سے زیادہ اہم اور بنیادی طریقہ جو اللہ کے رسول نے اور اہل بیت اطہار نے بیان کیا، سب سے اہم طریقہ وہ آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی انسان سنجیدگی تھوڑی سی دکھائے وہ یہ کام کر سکتا ہے، وہ دین میں یہ سمجھ بوجھ پیدا کر سکتا ہے کہ جو میں سن رہا ہوں کسی بولنے والے سے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت ایسی بات کر سکتے ہیں یا ایسی بات نہیں کر سکتے؟ قیمتی ترین صلاحیت ہے یہ، اس کے بغیر تو آپ کو کوئی بندہ کہے یہ تھوڑی سی زمین میرے نام کر دو، میں تمہیں یہ نوٹوں کا ڈھیر دے رہا ہوں، آپ بندہ نوٹ دے کے خوش ہو جائے، بعد میں پتہ چلے سارے نقلی تو زمین اس کو دے دیں، خوشی تو ساری بیڑا غرق ہو جائے۔
تو سنیے یہ روایات، یہ موضوع کیونکہ بہت اہم تھا، میں نے اس لیے آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے یہ ابھی تک کی ساری باتیں کی، حتیٰ کہ یہ آیت کریمہ جو سورہ مبارکہ زمر کی آیت، صلوات پڑھے محمد والے۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے، بہت زیادہ احادیث ہے، جتنی میں بیان کر سکا اس وقت میں، اصل بات کو انشاءاللہ آپ توجہ رکھیں۔ میں نے بتا دیا موضوع کیا ہے، کیسے بندے کو پتہ چلے۔ میں کہیں فقط ترجمہ پڑھوں گا کیونکہ میرے سامنے عربی موجود ہے، اور جہاں پہ ضروری ہو وہاں پہ عربی کی عبارت بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک گروہ کو بلوایا اپنے پاس اور ان سے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ فرمایا کہ آپ کے جو نبی ہیں حضرت موسیٰ، ان کے بارے میں کچھ بتاؤ، ان کی باتیں مجھے بتاؤ۔ تو ان یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں باتیں بیان کی، حتی تبین له کذبهم علیہ، انہوں نے باتیں بیان کی موسیٰ کے بارے میں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول پر روشن ہو گیا، واضح ہو گیا کہ یہ موسیٰ کے نام پہ جھوٹ بول رہے۔ موسیٰ نے وہ باتیں کی نہیں، تو اللہ کے نبی نے پھر ان سے فرمایا کہ آپ چلے جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے نصارہ، مسیحی، ان کے ایک گروہ کو بلوایا اور ان سے سوال کیا عیسیٰ کے بارے میں، ان کے نبی کے بارے میں علیہ السلام۔ تو انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ حتی تبین لهم فریتهم علیہ، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ پر ان کا افتراء واضح ہو۔ افتراء بھی جھوٹ کو کہتے ہیں، سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کے بیان کرنا۔ ایک بات سچی پکڑی، اس میں جھوٹ مکس کیا، اپنی مرضی کا نتیجہ نکال لیا۔ اللہ کے نبی نے پھر ان سے فرمایا کہ آپ بھی چلے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جتنے مسلمان موجود ہیں آس پاس، سب کو میرے پاس بلا کے لے آؤ۔ یعنی اس خطرناک مسئلے کی طرف رسول پاک اپنے مسلمانوں کو متوجہ کروانا چاہ رہے۔ پہلے یہ تجربہ کیا یہودیوں پر، مسیحیوں پر، کہ اپنے نبیوں کے بارے میں کیا باتیں کرتے۔ ظاہر انہوں نے وہی بیان کیا جو اس وقت ان کے عقیدے تھے، اور وہ عقیدے کیا تھے وہ اللہ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جتنے مسلمان موجود ہیں سب کو بلا لو۔ تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، دیہاتی لوگوں کو بھی بلائیں یا فقط شہر والوں کو؟ مدینہ کے آس پاس دیہات بھی تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان میں سے بھی، دیہاتیوں میں سے بھی جو موجود ہیں یہاں پر انہیں بلا لو، شہر یعنی شہری ہوں یا دیہاتی ہوں۔ دیہات میں بندے نہ بھیجو، بہت دیر نہ ہو جائے، معاملہ اہم ہے جو بتانا چاہتا ہوں۔ تو تم شہر کے اندر موجود جو دیہات سے بھی آئے ہو، ایسے دیہاتوں سے لوگ جاتے ہیں نا شہروں میں، یہ رجوعے سے لوگ جا رہے تھے، چلیے اور سامان خرید رہے تو یہ وہ تو اپنے کام مسائل کے لیے، اسی طرح آس پاس کے لوگ بھی مدینہ آتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو بھی بلا لو جو دیہات سے آئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو بات اللہ کی، جو فارمولہ اللہ کے رسول دینا چاہ رہے ہیں اپنی امت کو، دیہاتی لوگ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔
اور آپ سب جانتے ہیں کہ عرب کے بدوؤں کی حالت کیا تھی علمی اعتبار سے، کیسے لوگ تھے، بدو بولتے ہیں اہل بادیہ۔ جب سب جمع ہو گئے، جب سب لوگ جمع ہو گئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے ان سے اس طرح سے فرمایا، میں نے ابھی اللہ کے نبی سب کو جمع کر کے ان سے خطاب فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہودیوں سے موسیٰ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے موسیٰ کے بارے میں جھوٹ بولا، پھر میں نے نصارہ سے مسیحیوں سے عیسیٰ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عیسیٰ کے بارے میں جھوٹ بولے۔ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں یہ بات؟ اس لیے وَإِنَّهُ سَيَكْثُرُ عَلَيَّ مِن بَعْدِي كَمَا كَثُرَ عَلَى مَن قَبْلِي مِنَ الْأَنبِيَاءِ، کہ دیکھو اہم بات یہ ہے کہ جس طرح مجھ سے پہلے نبیوں پر جھوٹ بولا گیا ہے اور وہ باتیں ان کی امت میں مشہور ہیں اور وہ اس کو دین سمجھتے ہیں، اسی طرح میرے نام پر بھی کثرت سے جھوٹ بولا جائے، تھوڑا نہیں، کثرت سے جھوٹ بولا جائے گا میرے نام پر۔ اب اگر مثلاً ہم بھی وہاں موجود ہوں تو ذہن میں سوال پیدا ہوگا، یا رسول اللہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ کے نام پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو جواب یوں، فَمَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ، اب یہ اصل بات ہے، توجہ فرمائیں، پس جو بھی مجھ سے منسوب کر کے حدیث تمہارے سامنے بیان کی جائے، جو بھی، فَمَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ، اس کا ترجمہ یوں ہے، جو بھی حدیث میرے سے منسوب کر کے تمہارے سامنے بیان کی جائے، فَاعْتَبِرُوهُ بِكِتَابِ اللَّهِ، تو تم اس کا اعتبار اللہ کی کتاب سے دیکھنا۔ چیک کرنے کے لیے کیا چیز دے کے جا رہا ہوں تمہیں؟ اللہ کا قرآن۔ جب یہ احادیث انسان پڑھتا ہے اور غور کرتا ہے جو حشر مسلمانوں نے قرآن کریم کا کیا ہوا ہے، کہ کوئی رغبت ہی بہت کم دیکھیں گے آپ، کسی کو رغبت ہو کہ وہ قرآن مجید کو بھی تو پڑھے کہ اللہ نے کیا باتیں کی ہوئی۔ قرآن سے دور کرنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کا شوق ختم کرنے کے لیے بےہودہ قسم کی باتیں عوام کے دماغوں میں ڈال دی گئی، شیعوں سنیوں دونوں میں، اور جنہوں نے یہ کیا ہے بہت بڑے مجرم ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ خالق کائنات جو سب سے بڑا عالم ہے، جو سب سے بڑھ کر ہر زبان اور عربی زبان کا علم رکھنے والا ہے، اس نے کہا کہ اب قیامت تک یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس نے بیچ میں اس طرح باتیں کر دی کہ سمجھنا ہے۔ عوام الناس نے قرآن تو نہیں پڑھا، ان باتوں پہ یقین کر لیا۔ اللہ کا رسول کیا فرما رہے ہیں؟ دیہاتی بھی کھڑے ہوئے وہاں پر، بدو بھی کھڑے ہوئے، اللہ کا نبی فرما رہے فَمَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ فَاعْتَبِرُوهُ بِكِتَابِ اللَّهِ، یہودیوں کی طرح مت ہو جانا، جو سنا موسیٰ کے نام پر اسے دین سمجھ، جو سنا عیسیٰ کے نام پہ مسیحوں نے اسے دین سمجھ، ایسے مت بننا۔ تمہارے پاس میرے نام پر جو بھی حدیث آئے فَاعْتَبِرُوهُ بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب سے اس کا اعتبار چیک کرنا، دیکھنا۔ ہمارے ساتھ شیطان نے کیا کیا؟ پہلے کتاب خدا کو ہی ہماری زندگیوں سے باہر نکالا،
نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ انہیں کتاب خدا کو لگا دو چومنے پر اور لگا دو بغیر سمجھے تلاوتیں کرنے پر، اور پھر رسول کے نام پہ اہل بیت کے نام پہ جو مرضی ان کو سناؤ، یہ سمجھیں گے کہ یہی فرمایا ہوا۔ پتہ تو ان کو ہوگا نہیں قرآن میں کیا لکھا ہو، اور وہ شیطان کامیاب ہے اپنے اس اللہ کے رسول کی نصیحت پر تو عمل کم ہے، لیکن شیطان جو چاہتا ہے اس پہ عمل زیادہ ہے۔ جو بھی حدیث مجھ سے منسوخ تمہارے سامنے بیان کی جائے تو اس کا اعتبار اللہ کی کتاب سے دیکھنا۔ کیسے دیکھنا؟ فما وافق کتاب اللہ، تو جو بھی بات اللہ کی کتاب سے موافقت رکھتی ہو، مطابقت رکھتی ہو، فہو من حدیث، وہ میری حدیث ہوگی۔ اور کیسے نہ ہو، جملہ سنے اس حدیث کا، دلیل دیے، کیسے نہ ہو، وَإِنَّمَا هَدَى اللَّهُ نَبِيَّهُ بِكِتَابِهِ، اور کیسے وہ میری حدیث نہ ہو جبکہ اللہ نے اپنی کتاب سے ہی اپنے نبی کی رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے، تو پھر کیسے وہ نبی اس ہدایت کے خلاف تم سے بات کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نبی فرما رہا ہے میری ہدایت بھی اللہ نے اس قرآن سے کی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اس کتاب کے خلاف بات بتا دوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّمَا هَدَى اللَّهُ نَبِيَّهُ بِكِتَابِهِ، اور پھر فرمایا آخری جملہ اس کا، وَمَا لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، اور جس بات کو دیکھو، جس حدیث جو تمہیں حدیث کے نام پہ بات بیان کی گئی ہے، جب تم دیکھو کہ وہ اللہ کی کتاب کے موافق نہیں ہے، یعنی مخالف ہے، اللہ اور کہہ رہا ہے اور میرے نام پر جو تم نے حدیث سنی ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، فَلَيْسَ مِنْ حَدِيثِي، وہ میری حدیث نہیں ہو، وہ میری حدیث نہیں ہو۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی اس طرف مڑ کے دیکھا ہو کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں کتاب خدا کے بارے میں، اللہ کی کتاب میں یہ بات آئی ہے، تو اللہ کی کتاب نے اس موضوع کے بارے میں کیا بات کی ہے، اور یہ جو حدیث کے نام پر ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ اس کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے؟ کون ہے ہم میں سے؟ ایسے سارے خوش، سارے ہی جنتی، ساروں کو خطیبوں نے جنت کے ٹکٹ جیب میں ڈلوا دیے، اور اللہ کے نبی، یہ تو ایک میں نے بیان کیا ہے، یہ دسیوں فرامین ہیں، دسیوں جو جن کا لب لباب یہ ہے کہ تمہیں حق نہیں دیتے ہم کہ ہمارے نام پر کی گئی بات کو اس وقت تک تم قبول کرو جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ جو بات تمہیں بتائی گئی ہمارے نام پر اللہ کی کتاب کے مطابق ہے یا اللہ کی کتاب کے مطابق ہے۔ پڑھتے ہی نہیں، اپنے ماننے والوں کی نشانیاں جو اہل بیت نے بتائی ہیں اس میں سے ایک اہم علامت باقاعدگی سے قرآن کے ساتھ رابطہ ہے، کیونکہ آپ جس کتاب کو بھی روٹین میں پڑھنا شروع کر دیں آہستہ آہستہ اس کتاب کی باتیں آپ کے ذہن میں اتر جاتی ہیں، آپ کی فکر کا حصہ بن جاتی ہیں، اور پھر خود بخود اس کے خلاف اگر آپ کوئی بات سنیں آپ کا ذہن آپ سے کہتا ہے آپ کو کچھ اور لکھا ہوا ہے، یہاں پر یہ کیسے ہو؟ لیکن اگر آپ قرآن مجید کو کتنا زبردست کام کیا گیا، میں نے ایک دفعہ رمضان میں قرآن ختم کیا، میں نے 2 دفعہ کیا، کچھ چھپی پڑے کوئی پتہ ہی نہیں۔ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا جو دنیا کی سب سے اہم کتاب کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں، اور اللہ نے پوچھنا ہے کہ میری کتاب میں کیا کمی تھی اور میرے علم میں کیا کمی تھی، اور میں نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا،
پھر بھی تمہیں ادھر ادھر کی باتیں زیادہ پسند آتی تھی اور میری کتاب کی طرف تمہاری رغبت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث ثقلین میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت۔ جب تک تم نے ان دونوں کا دامن تھامے رکھا میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو۔ کدھر ہے قرآن کا دامن؟ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیسے حق بنتا ہے اس طرح سے قرآن کریم اور محمد و آل محمد علیہ السلام سے تمسک کرنے کی، ان کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔